الحمد لله المتوحد بجلاله المتفرد والصلاة دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم ما عند شدائد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نویت سنت الاعتکاف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس کے تعلق سے شاعر نے کہا در رسول پر قدسی سلام کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے در مبارک پر فرشتے آ کر کے سلام کیا کرتے ہیں. شاعر نے کہا در رسول پر قدسی سلام کرتے ہیں، یہ وہ کام ہے جسے وہ صبح و شام کرتے ہیں. درود و سلام جو ایسا کام ہے کہ جسے صبح بھی سلام پڑھتے ہیں فرشتے آ کر کے اور شام کو بھی پڑھا کرتے ہیں. در رسول پر قدسی سلام کرتے ہیں، یہ وہ کام ہے جسے وہ صبح و شام کرتے ہیں. اور فنائے علم دین اختر ملا تجھے یہ مقام، فنائے علم دین اختر ملا تجھے یہ مقام کہ اہل عشق تیرا احترام کرتے ہیں، کہ اہل عشق تیرا احترام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. کس طرح علم دین میں فنا ہوئے؟ یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کسی بھی عالم دین کی تاریخ، اس کی حیات کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے، آپ کہتے ہیں کہ یہ امام المتقین ہے، یہ مجتہد ہے، یہ مفسر ہے، یہ محدث ہے. نام کچھ اور ہے لیکن اسے القاب کس طرح ملتے ہیں؟ شخصیت ایک ہے لیکن القاب کس طرح ملتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں، علامہ کہا جاتا ہے، فہامہ کہا جاتا ہے. بڑے بڑے نام ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے. ارے غور کرنے کا مقام ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. دور نہ جائیں، کشمیر ہی کے اندر آپ دیکھیں شیخ حمزہ صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ میں وقت کے بڑے بڑے مال و زر والے مالدار جو لکھ پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی پیسے اور گاڑیاں والے ان کے قدموں میں نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو علم دین میں صرف کر دی، علم دین کو حاصل کرنے میں اپنی حیات کو صرف کیا. یوں ہی نہیں ان کے در پر آتے ہیں کہ ان کے پاس مال و زر ہے. شیخ حمزہ کے پاس مال ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں آتے. ان کے پاس گاڑیاں تھیں، اس وجہ سے لوگ نہیں آتے ہیں. بڑے بڑے محلات کے مالک تھے، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے بادشاہ اور مال و زر والے اور مالک زمین کے، اور وہ اپنی بڑی بڑی بلڈنگوں میں ناز کرنے والے، عمدہ لباس پہننے والے، شاہی بستروں پر آرام کرنے والے، شاہی لباس پہننے والے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، لیکن ان شیخ حمزہ کے در پر آ کر کے جھک جایا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ جو وجہ ہے، یہ آنے کا سبب ہے مال و زر کی وجہ نہیں ہے، مال و متاع کی وجہ نہیں ہے، بلکہ علم دین کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ وقت کا بادشاہ ہو لیکن شیخ حمزہ کے در پر بھکاری بن کر کے نظر آئے. شیخ حمزہ کے در پر بھکاری بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی حیات کو کیسے گزارا؟ علم دین میں فنا ہو گئے. ان کی زندگی کا مقصد علم سیکھنا سکھانا، یہی مقصد دین اسلام کی اشاعت. یہ ہے عالم دین کی شان میرے پیارے اسلامی بھائیوں.
کیونکہ ولی جو ہوتا ہے عالم دین ہوا کرتا ہے، ولی جو ہوتا ہے عالم دین ضرور ہوا کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے والا ہی ولی بنا کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے حبیب آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، علم کی زیادتی کو طلب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ علم کی زیادتی کو طلب کرو۔ اس کے تعلق سے فرمایا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ علم دین کی فضیلت اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو صرف علم دین کی ذاتی طلب کرنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے، کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا۔ امام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کی شان یوں ہی اسی آیت کریمہ سے واضح ہے۔ اسی طرح دیگر قرآن عظیم کی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اور یقیناً قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور جو علم والے ان کے درجے بلند فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ شان مقام مرتبہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو عالم دین بنایا، عالم قرآن بنایا، اور حضور علیہ السلام کی احادیث کریمہ پڑھنے والا ان کو ذہن دیا، ان کو عاشق رسول بنایا، مدارس میں داخلہ دلا کر کے ان کو علم دین کی راہ پر نکال دیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میدان محشر میں ہر انسان کو حساب دینا ہے۔ ارے دنیا سے جاؤ، اپنی اولاد کو عالم بعمل بنا کر کے جاؤ۔ اس طرح سے دنیا سے جانا کہ لوگ چرچا کرا کریں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد کو دیکھو کتنی اچھی عالم بعمل ہے، اس کی اولاد کو دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھتی ہے کہ عالم شریعت ہے، اس کی اولاد جو ہے، اور لوگ اس کے ترانے گایا کرتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے لوگ اس کی چرچا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے علم دین کی دولت سے اپنی اولاد کو وابستہ کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، باپ کا انتقال ہو جائے، ارے حیرت انگیز والی بات ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو عالم دین نہیں بنایا، کسی امام کی طرف تلاشتے ہیں کہ میرا اس کے جنازے کو پڑھانے والا کوئی نظر آ جائے، کوئی امام نظر آ جائے۔ گھر میں جوان بیٹا کھڑا ہے لیکن دوسرے عالم دین کو بلا کر کے لایا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو کرو، ایک باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کیا کسر نہیں چھوڑی، اپنے رات و دن گزار کر کے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ باپ رات اور دن میں مبتلا ہوا، کام کاج کیے، پیسہ کمایا، دولت کمائی، سب کچھ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، مستقبل سنوارنے کے لیے۔ بیٹا کیا نتیجہ دیتا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باپ بڑھاپے کو دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر بیٹا اچھا اخلاق والا نہیں ہوتا ہے، عالم دین نہیں ہوتا ہے، عالم قرآن نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو باپ کے اندر بڑھاپے میں جا کر کے کچھ کام کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، ان کو عالم دین نہیں بنایا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر پانی کی بھی طلب ہوتی ہے نا تو بیٹا منع کرتا نظر آتا۔ کیا وجہ ہے کہ کیا تم نے بچے کی پرورش میں کمی نہیں کی ہے؟ ہر چیز بچے کے قول کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق دی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بڑھاپے میں باپ پہنچ گیا ہے لیکن بیٹا بات نہیں مان رہا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وجہ یہی ہے کہ صحیح معنی میں اسے زندگی گزارنے کے طریقے تم نے بتائے ہی نہیں، اسے عالم دین نہیں بنایا، عالم قرآن نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹا تمہاری بات مانتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش اپنی اولاد کو عالم دین بناتے کہ باپ کا انتقال ہو، بیٹا باپ کے سرہانے کھڑے ہو کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے، بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوا نظر آئے۔ کاش اپنی اولاد کو عالم دین بناتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی پیاری روایت، فرمایا اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط، جب ایک عالم اور عابد کو پل صراط پر جمع کیا جائے گا، قیل للعابد، تو عابد سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو، وتنعم بعبادتک،
اور جو تو نے عبادت دنیا میں رہ کر کے کی ہے جا جنت میں جا کر کے اس کا مزہ لے، اپنے نعمت میں جا کر کے خوش ہو، اپنے نعمت کا فائدہ اٹھاؤ جو تم نے عبادت دنیا میں رہ کر کے کی۔ یہ عابد سے کہا جائے گا، لیکن عالم کا کیا ہوگا؟ سبحان وقیل اللہ۔ للعالم، عالم سے کہا جائے گا قف ہونا، یہاں ٹھہر جا، ابھی جنت میں نہ جا، ابھی رک، یہاں رک۔ عالم دین کو روکا جائے گا اور کہا جائے گا وشفا لمن من احببتا، جا شفاعت کر جو تیرا محبوب ہے، شفاعت کر جسے تو پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، تو نے دنیا میں رہ کر کے جس سے محبت کی، جو تیرے قریب میں آتا جاتا رہا، جو تجھ سے علم دین حاصل کرتا رہا، فائدہ اٹھاتا رہا، فائدہ حاصل کرتا رہا، مسائل سیکھتا رہا، جو تجھے محبوب ہے اس کی شفاعت کر اور سن، جس کی تو شفاعت کرے گا سب کو میں بخش دوں گا، سب کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم دین کی شان میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ رفعت بلندی یہ علم دین کی برکت سے انسان کو ملتی ہے۔ ایک عام آدمی اور ایک عالم میں کیا فرق ہے؟ اس کے بھی ہاتھ پیر ہوا کرتے ہیں، وہ بھی چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کو عالم کہتے ہیں، اس کو متقی کہتے ہیں، زاہد کہتے ہیں، اس کو نارمل انسان کہا جاتا ہے۔ کیا سبب ہے اس کی وجہ سے کہ اس کا مقام بڑھ گیا؟ علم ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ علم کی وجہ سے اس کو عالم کہا جا رہا ہے، اس کو متقی کہا جا رہا ہے۔ تو اپنے اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ، عالم بعمل بناؤ، انشاءاللہ عز و جل تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخر بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت کے تعلق سے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص علم کی راہ میں نکلے، یعنی ایسے راستے پر چلے جس میں علم کو حاصل کرے، علم دین کے راستے پر نکل جائے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلایا کرتا ہے، جنت کا راستہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور کما قال علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پروں کو بچھایا کرتے ہیں، طالب علم کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنے پروں کو نوری مخلوق بچھایا کرتی ہے۔ ایک عالم دین کی شان تو دیکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء سے محبت کرنے والوں غور تو کرو، اے عاشق رسول غور تو کرو، اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور کما قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی شان یہ ہے کہ زمین کے اندر جو بھی کچھ ہے، آسمانوں میں جو ہے، سب عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں سمندر کی تہ میں، سمندر میں اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ ایک عالم دین کی شان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اولاد کی تربیت کرو، عالم دین ضرور بناؤ۔ اگر دنیاوی تعلیم سے وابستہ کرتے ہو تو ضرور اسے دین متینی سکھانا کہ تم دنیا سے جاؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جزائے خیر میدان محشر میں تم کو مل جائے، کیونکہ وہی حقیقت ہے۔ وہاں جا کر کے یہ مال و زر کا سوال نہیں ہوگا کتنا کما کر کے لایا، یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس ماروتی تھی یا نہیں تھی، یہ نہ پوچھا جائے گا بلڈنگوں میں رہتا کیوں نہیں تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کیسے لباس پہنتا تھا، شاہی کھانے کے بارے میں بتا نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اولاد بھی وہاں پر بھی کام دے گی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی، عالم دین بنایا، بفضل اللہ میدان محشر میں تمہارے سروں پر تاج رکھ دیا جائے گا، تمہارے سروں پر تاج رکھ دیا جائے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو، عالم دین ضرور بناؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ رب قدیر فرما رہا ہے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ عالم کی شان بلند و بالا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے مجھے ہی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ کسی عالم کو جس نے دیکھ لیا محبت بھری نگاہ سے، بہت سارے لوگ تو
طرح طرح کے طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. آپ ان کی حقیقت سے باخبر نہیں ہیں، عالم دین کی حقیقت سے باخبر نہیں ہے. اس کی شان بلند و بالا ہے، اس کا مقام بلند و بالا ہے. یہ عالم دین رفعت والا ہوا کرتا ہے. یقیناً عالم دین کو دیکھنا یہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کرام سے محبت کرو، عالم دین اپنی اولاد کو بناؤ، اپنی آخرت کو سنوارو. دنیا میں رہ کر کے بس یہی مقام اپنا لو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج طرح طرح کے فسادات ہو رہے، یہی وجہ ہے کہ اولاد کی ہم نے اچھی تربیت نہیں. اگر اولاد کو صحیح طریقے سے اسلوب اس کو بتاتے، زندگی گزارنے کے طریقے، تو آج ہم مصیبتوں کا شکار نہیں ہوتے، پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے فرمایا گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے، کم عمر تھی آپ کی، لیکن کیا ہوا کہ ہارون رشید اور زبیدہ کے درمیان میں کچھ بحث و مباحثہ ہوا. دیکھیے علم کی شان، ایک عالم دین کی شان، اور علم کی وجہ سے کتنی بلندی انسان کو ملا کرتی ہے. ہارون رشید اور زبیدہ ان کی بیوی کے درمیان میں کچھ بحث و مباحثہ ہوا، جس کی وجہ سے زبیدہ نے کہہ دیا کہ آپ جہنمی ہیں. ہارون رشید نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق. اتنا کہا. جب یہ کہہ دیا، علماء کرام کو جمع کیا گیا، چونکہ ہارون رشید اپنی بیوی سے محبت کرتے. یہ مسئلہ ان کے سامنے آ گیا. علماء کرام کو جمع کیا گیا کہ واقعی بیوی کو طلاق ہو گئی کہ میں جہنمی ہوں، کیا حقیقت میں میں جہنمی ہوں؟ اور میں جہنمی ہوں تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کہ یہ حقیقت ہے کہ ایسے ہی مسئلہ ہے؟ اس بات کے پیش نظر بڑے بڑے وقت کے علماء کو جمع کیا گیا، لیکن علماء کرام جواب دینے سے قاصر رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بچے ہیں، زیادہ عمر نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر بادشاہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی کچھ بیان کروں، میں بھی اس مسئلے کا حل نکالوں. لوگوں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ کیا بتائے گا؟ لوگ متحیر کہ بڑے بڑے علماء کرام کچھ بتا نہیں پا رہے، یہ کیا بتائے گا بچہ، کیا فتویٰ دے گا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اے بادشاہ مجھے اجازت دے. کہا ٹھیک ہے آپ بھی بول سکتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے ضرورت ہے آپ کی یا آپ کو میری ضرورت ہے؟ بادشاہ نے کہا مجھے آپ کی ضرورت ہے. امام شافعی نے فرمایا ٹھیک ہے تو میں تیرے تخت پہ آ کر کے اس مسئلے کا میں حل بتاؤں گا. میں تیرے جو تخت ہے، شاہ کی جو تخت ہے، اس پر آ کر کے میں کھڑے ہو کر کے یہ مسئلہ بتاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے. ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے آئیے آپ اس مسئلے کو حل کیجیے. امام شافعی رحمہ اللہ آئے اور آنے کے بعد میں کھڑے ہو کر کے ہارون رشید سے فرمایا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت گزرا، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت گزرا کہ گناہ پر قدرت تھی، گناہ کرنے پر قادر تھے، لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا؟ کیا زندگی میں ایسا کوئی وقت آیا؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میری زندگی میں ایسا وقت آیا کہ مجھے گناہ پر قدرت تھی، گناہ میں کر سکتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، منع کرنے والا نہیں تھا، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ میدان محشر میں جواب دینا ہے، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا. وہاں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے میں نے گناہ کو ترک کر دیا، میں نے گناہ نہیں کیا. اتنا جب ہارون رشید نے کہا، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تو آپ کی بیوی کو طلاق نہیں، کیونکہ آپ جو جہنمی نہیں ہو، جنتی ہو. کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رہا وہ شخص جو اللہ کے جو قریب کھڑے ہونے سے ڈرا اور گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ نہ کرے تو وہ جنتی ہے، جنت الماوا اس کا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ، اس کا ٹھکانہ جنت الماوا ہے. تو اے امام شافعی تم جہنمی نہیں ہو، جب جہنمی نہیں ہو تو تمہاری بیوی کو طلاق بھی نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کرو، علم کی رفعت، علم کی بلندی ہی کی وجہ سے امام شافعی کا وقار بلند ہوا کہ لوگ بڑے بڑے علماء متحیر ہو گئے. سارا مجمع امام
शाफी को देख रहा था कि कम इल्मी में इतना इल्म कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अता फरमाया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मकाम मिलता है, मर्तबा मिलता है, शान बुलंद होती है, इल्म दीन ही की वजह से बुलंद हुआ करती है। तो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत करो, आलिम दी बनाओ, आलिम कुरान बनाओ, यकीनन मैदान महशर में तुम्हारी किस्मतों के सितारे चमक जाएंगे। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, यही दर्स दिया कि प्यारे हबीब आप अपने रब से इल्म की ज़्यादती को तलब कीजिए। गौर करने का मकाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज का जो है हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार मार करके उसको नमाज पढ़वाओ। ये तरीके कार आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करने का मकाम है। छोटे से बच्चे को नमाज का हुक्म दिया जा रहा है कि जब 7 बरस का हो नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए मार मार करके नमाज उसे पढ़वाओ, नमाज का आदी बनाओ। क्यों? क्योंकि छोटा सा जो बच्चा हुआ वो करता है, उसका जहन एक मोम की तरह होता है, एक आटे की मानिंद। जिस तरह चाहो मोड़ सकते हो, जिस तरह चाहो जो कुछ कर सकते हो। अगर बच्चे के जहन में बचपने से आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जाम उसको पिला दिए, अगर बचपने ही में आपने उसको मदरसे में दाखिला करा दिया, कम उम्र के अंदर ही, यकीनन छोटी उम्र से अगर वो आलिम दी बनेगा, आगे जाकर के मुआशरे में जब बुराइयां देखेगा तो वो उनको भी छोड़ देगा, उनकी परवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बच्चे की जो परवरिश की है, बचपन से ऐसी परवरिश की है कि उलमा किराम की मजलिसों में रहा है, उसने कुरान को सीखा है, उसने हदीस को सीखा है, वो आलिम कुरान हो चुका है, कुरान व सुन्नत का पाबंद हो चुका है, अहकाम शरअ को जानता है, बुराइयां उसको बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि बचपने में तुमने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बचपने में ही अगर अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं की, अगर उसको आलिम दी की तरफ आपने रुझान नहीं किया, उसको सिराते मुस्तकीम की तरफ आपने रुझान नहीं किया, यकीनन उसकी कानों के अंदर, उसके दिमाग में अगर गानों वाली चीजें आ गई, खिलाफ शरअ काम और मुआशरे की बदगोइयां, बद अखलाकियां, बुराइयां अगर परवान चढ़ गई, यकीनन तुम्हारा बेटा नाफरमानी करता नजर आएगा, कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बताना यही है, अपने बेटे को आलिम दी बनाओ, आलिम कुरान बनाओ, यकीनन उसकी शान बुलंद व बाला है। बिफज़लिल्लाह तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। वक्त की किल्लत के पेश नजर कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, या हबीब आप अपने रब से इल्म की ज़्यादती को तलब कीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म की ज़्यादती को तलब करने के बारे में हुक्म इरशाद फरमाया। ये कुरान अज़ीम की आयत करीमा इल्म आलिम दीन के लिए और इल्म दीन की फजीलत पर शाहिद और नातिक है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब है वो हज़रात और वालिदैन कि जिन्होंने अपनी औलाद को, वो भाई जिन्होंने अपने भाइयों को आलिम दी बनने के लिए मदरसे में दाखिला लिया, बिफज़लिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में आपने वाबस्ता कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल देखिए किस तरह सरों पर ताज इन आलिम दीन के हैं, इन उलमा किराम के सरों पर ताज, तो देखो इमामों के ताज इनके सरों पर बने हुए हैं। ये दावत इस्लामी के माहौल की बरकत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैदान महशर में भी यहाँ तलबा इकराम के सरों पर दस्तारे हैं, उनके वालिदैन के सरों पर दस्तारे मैदान महशर में नजर आएंगे। यकीनन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी औलाद और जो भाई हैं वो अपने भाइयों को आलिम दीन जरूर बनाओ। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें जो मैंने कहा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इल्म नाफी अता फरमाए, हमारे सालेह अता फरमाए, हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।